Welcome to our channel Hashmi Clinics. خوش آمدید. کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہماری تاریخ پیدائش میں ہماری تقدیر کے کچھ راز چھپے ہو سکتے ہیں؟ آج ہم عادات کے ذریعے خود کو پہچاننے کے ایک بڑے ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں. ہم ایک ایسے قدیم نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہماری شخصیت اور زندگی کے راستے کے راز کھول سکتا ہے. یہی وہ سوال ہے جو اس سارے تجزیے کی بنیاد ہے. کیا واقعی عادات میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری خوبیوں، ہماری خامیوں اور یہاں تک کہ ہمارے ممکنہ مستقبل کی طرف بھی کوئی اشارہ کر سکیں؟ چلیں اس قدیم علم کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں. اچھا، اس کی کہانی بھی کوئی آج کی نہیں ہے. یہ تقریباً 4000 سال پرانی ہے. کہتے ہیں کہ چین میں شہنشاہ یو نے دریائے لو سے ایک کچھوے کو نکلتے دیکھا اور اس کی پشت پر ایک بہت ہی پراسرار قسم کا نقش بنا ہوا تھا. یہی وہ نقش تھا جو آگے چل کر لوشو گرڈ کی بنیاد بنا اور اسے کائناتی توانائیوں کا ایک خاکہ سمجھا جانے لگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جادوئی مربع یا میجک سکوائر ہے کیا چیز؟ یہی اس قدیم نظام کی اصل بنیاد ہے. اور یہ صرف عادات کا کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کائنات کا پورا توازن چھپا ہوا ہے. اور دیکھیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اس گرڈ کی ہر سمت سے، مطلب آپ سیدھا جوڑیں، اوپر سے نیچے یا ترچھا، ہر طرف سے جوڑ 15 ہی آتا ہے. یہ کامل ریاضیاتی ہمہ آہنگی کو ظاہر کرتا ہے اور اسی لیے اسے کائناتی بلو پرنٹ یا یوں کہہ لیں کہ ایک مکمل توانائی کا نقشہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ہے وہ معیاری لوشو گرڈ. اس میں جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے ہر عدد کی اپنی ایک خاص جگہ ہے اور یہ جگہ کبھی نہیں بدلتی. جیسے 4، 9 اور 2 ہمیشہ اوپر والی قطار میں رہیں گے اور 8، 1 اور 6 نیچے والی قطار میں. آگے جتنا بھی حساب کتاب ہوگا وہ اسی بنیادی ڈھانچے پر کیا جائے گا. اس گرڈ کا اپنا سفر بھی بڑا پراسرار ہے. ہزاروں سال تک تو یہ خفیہ علم رہا جسے صرف کچھ خاص لوگ ہی جانتے تھے. لیکن پھر 10ویں صدی میں یہ علم عام ہو گیا اور آج پوری دنیا میں لوگ اسے اپنی زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. چلیں اب سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی تاریخ پیدائش سے اپنا ذاتی لوشو گرڈ کیسے بنا سکتا ہے. یہ بہت ہی آسان ہے اور اس سے اپنی ذات کے بارے میں گہری باتیں معلوم ہوتی ہیں. طریقہ بہت سیدھا سادہ ہے. اپنی تاریخ پیدائش کے تمام ہندسے لیں، بس 0 کو چھوڑ دینا ہے. پھر ایک ایک کر کے ان ہندسوں کو معیاری گرڈ کے انہی خانوں میں رکھ دیں جہاں وہ آتے ہیں. مثال کے طور پر اگر تاریخ پیدائش 21 جولائی 1990 ہے تو ہم 2، 1، 7، 1، 9 اور 9 کے ہندسوں کو گرڈ میں ان کی جگہ پر بھر دیں گے. ٹھیک ہے، گرڈ تو بن گیا، لیکن ان عادات کا مطلب کیا ہے؟ ہر عدد ایک خاص توانائی کی، زندگی کے ایک خاص پہلو کی اور یہاں تک کہ ہماری صحت کی کسی نہ کسی حصے کی نمائندگی کرتا ہے. آئیے اب ان کے معنی کو سمجھتے ہیں. یہاں ہر عدد کی ایک خاص اہمیت ہے. جیسے کہ نمبر 1 یہ کیریئر اور قوت ارادی کو ظاہر کرتا ہے اور صحت کے لحاظ سے اس کا تعلق گردوں سے ہے. اسی طرح گرڈ کے بالکل بیچ میں جو نمبر 5 ہے وہ توازن کی علامت ہے اور نمبر 9 کا تعلق شہرت اور دل سے ہے. مطلب ہر عدد زندگی کے ایک الگ ہی پہلو اور توانائی کو ہمارے سامنے لاتا ہے. اچھا، جتنا ضروری یہ جاننا ہے کہ گرڈ میں کون سے نمبر موجود ہیں، اتنا ہی ضروری یہ سمجھنا بھی ہے کہ کون سے نمبر موجود نہیں ہیں. یہ جو غائب اعداد ہیں یہ ہماری زندگی کے ان شعبوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں ہمیں شاید تھوڑی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اصل نقطہ یہ ہے، جو اعداد کسی کے گرڈ میں موجود ہے وہ اس کی قدرتی طاقتیں ہیں، اور جو غائب ہیں انہیں کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ ایسے مواقع ہیں جن پر اگر کام کیا جائے تو زندگی میں اور بھی زیادہ توازن لایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے گرڈ سے نمبر 1 غائب ہے تو ہو سکتا ہے اسے اپنی بات کہنے میں، خود کو ظاہر کرنے میں مشکل پیش آتی ہو. اگر نمبر 4 غائب ہے تو شاید مالی استحکام میں کچھ چیلنجز ہوں. تو یہ کمیاں نہیں، بلکہ یہ وہ شعبے ہیں جو توجہ مانگ رہے ہیں. اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس نظام میں توانائی کے ان خلا کو کرنے کے لیے کچھ علاج یا پرتیکار بھی بتائے گئے ہیں. یہ بڑے آسان اور عملی طریقے ہیں جن سے زندگی میں ہم آہنگی اور توازن کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے.
लोशोगढ़ में अगर कोई नंबर गायब हो तो इसकी तवानाई को मुतवाजिन करने के लिए रंगों का इस्तेमाल बहुत मुअस्सिर माना जाता है। अगर नंबर 1 मौजूद न हो तो सुनहरी, नारंगी और हल्का सुर्ख रंग इस्तेमाल करें, जबकि सियाह और गहरे नीले रंग से परहेज करें क्योंकि ये खुद एतमादी को कमज़ोर कर सकते हैं। अगर नंबर 2 गायब हो तो सफ़ेद, करीम, सिल्वर और हल्का नीला रंग फ़ायदा देता है और गहरे सुर्ख तेज़ शोख रंगों से बचना चाहिए ताकि जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रहे। अगर नंबर 3 न हो तो सब्ज़, तोता सब्ज़, फिरोज़ी और हल्का पीला रंग इख्तियार करें, जबकि सुरमई और मध्यम रंगों से परहेज करें क्योंकि ये तरक्की और तख्लीकी सलाहियत को दबा सकते हैं। अगर नंबर 4 गायब हो तो जैतूनी सब्ज़, गहरा सब्ज़ और भूरे जैसे ज़मीनी रंग इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा सुर्ख रंग से बचें ताकि इस्तेहकाम और नज़्म व ज़ब्त मजबूत हो। अगर नंबर 5 मौजूद न हो तो हल्का सब्ज़, आसमानी नीला, हल्का सुरमई और हल्के मिले जले रंग मौजू रहते हैं, जबकि बहुत गहरे और भारी रंगों से परहेज करना बेहतर है ताकि ज़हनी लचक बढ़े। अगर नंबर 6 गायब हो तो गुलाबी, हल्का नीला, क्रीम और पेस्टल शेड्स फ़ायदा देते हैं, जबकि सियाह बहुत गहरे रंग कम इस्तेमाल करें ताकि मोहब्बत और हम आहंगी में इजाफा हो। अगर नंबर 7 न हो तो बनफशी, सफ़ेद, ऑफ वाइट और हल्का सुरमई रंग इख्तियार करें और तेज़ सुर्ख रंग से परहेज करें ताकि रूहानी तवाज़ुन बेहतर हो। अगर नंबर 8 गायब हो तो गहरा नीला, नीवी बिल्लो और गहरा सुरमई मुनासिब है, जबकि बहुत ज़्यादा शोख और चमकदार रंगों से बचना चाहिए ताकि इस्तिकामत और संजीदगी बढ़े। और अगर नंबर 9 मौजूद न हो तो सुर्ख, मरवन और कोरल रंग फ़ायदा देते हैं, जबकि ज़्यादा नीला रंग कम इस्तेमाल करें ताकि हौसला और अमल की ताकत में इजाफा हो। उन रंगों को लिबास, कमरे की सजावट और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में शामिल करके मुताल्लिका नंबर की कमी को मुतवाज़िन किया जा सकता है। आखिर में बात यह है कि ये ग्रिड सिर्फ एक नक्शा है, ये रास्ते की निशानदेही करता है, ये मंजिल का तयन नहीं करता। ये अपनी ताकतों को पहचानने और अपने चैलेंजेस पर काम करने का एक ज़रिया है। अब ये हर फर्द पर मुनहसर है कि वो इस इल्म को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को किस तरह से संवारता है। Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.